الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایا فضل و کرم اور احسان و انعام ہے جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے عالم نبی فاضل جلیل فخر اہل سنت محترم المقام جناب صوفی منیر احمد صاحب مدد العالی آپ کے دعوت و حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر آپ احباب سے ملاقات کی جو ہے وہ سعادت مجھے عطا کی ہے بحمداللہ تعالیٰ میں اس پر بڑی خوشی جو ہے وہ محسوس کرتا ہوں بلکہ میں تو لاسٹ ٹائم جب آیا تو صوفی صاحب کو محسوس کر رہا تھا کہ جی ان کسی ساتھ تو سے میں نے نانا بلایا تو میں آپ ہی آ جانا یعنی جو پیار اور محبت مجھے آپ لوگوں سے حاصل ہوا ہے گزشتہ 3-4 سال میں وہ یقیناً مجھے ایسے خطا کار کی زندگی کا ایک سرمایہ ہے میں بلا شبہ اس کے قابل نہیں ہوں آپ لوگوں کی محبت چاہت اور الفت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اللہ کریم وحدہ لا شریک اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے ماہ میلاد مصطفیٰ یعنی ماہ ربیع الاول شریف میں بھی حضرت نے مجھے حکم فرمایا تھا میں نے وعدہ بھی کیا لیکن خاندان میں کچھ شادیوں کی وجہ سے پاکستان جانا پڑ گیا جس وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا تو پاکستان سے میں جو ہی واپس آیا تو آپ نے پھر مجھے حکم فرما دیا کہ شادی تشریف آئے نہیں پر اصل اور بلا کے چل رہے تو یہ ان کی محبت ہے آپ لوگوں کی محبت ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرکز کو اس سے زیادہ آباد فرمائے، اور اس مرکز کی اللہ اس گھر کے جتنے بھی خادم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اس کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کریم تمام کو اس خدمت سے بڑھ کے اس کا اجر عطا فرمائے۔ خلیفہ راشد، امیر المومنین، امام المتقین، یار غار مصطفیٰ، یار نثار مصطفیٰ، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال مبارک، چونکہ اسلام کے اسلامی کیلنڈر کے اس مہینے میں جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ہے، اور اس سال یہ جو 22 تاریخ ہے 22 جمادی الثانی، ہمارے اس یورپین کیلنڈر کے مطابق یہ جو منگل والا دن آ رہا ہے، ٹیوزڈے والا دن، اس دن جو ہے وہ 22 جمادی الثانی ہوا۔ تو اس مناسبت سے حضرت نے جو ہے وہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پروگرامز کا اہتمام کر رکھا ہے۔ آج بھی، کل کس وقت پروگرام؟ نماز مغرب کے بعد، اور پرسوں گاندھیا میں بھی جو ہے وہ اسی سلسلے میں جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ سو ان 3 دنوں میں سالار نقشبندیت خلیفہ راشد حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے وہ عظیم سپاہی اور وہ عظیم گروہ جس کو حضور نے اپنی نگاہ فیض سے منور فرمایا، اور جن کے دلوں کو اپنی یزکیہم کی شان سے پاکیزہ فرما دیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے صحبت عطا فرما دی، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کر کے ہم بھی اپنے ایمانوں کو مزید روشن کریں گے۔ خاص طور پہ جمعہ کی گفتگو سے وہ لوگ ہی فیض یاب ہوا کرتے ہیں جو لوگ گفتگو کے شروع میں آتے ہیں۔ تو جو احباب موجود ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ توجہ کے ساتھ جو ہے وہ چند باتوں کو سننے کی، سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم اس چیز کو عرض کرنا چاہتے ہیں بیسکلی طور پر اور عام طور پر کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کا کیا مقام ہے اور صحابی کسے کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو کا صرف اتنا حصہ ہے، باقی حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ گزارشات پیش کی جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ کچھ اصولی باتیں ہیں، ایک طالب علم کے طور پر آپ اس کو یاد رکھیں۔ جہاں بھی مومنین کی فضیلت کی آیات ہیں، جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا سے آیت پاک شروع ہوتی ہے اور اس کے آگے کوئی نہ کوئی فضیلت جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے، ان آیات میں جتنی بھی وہ آیات ہیں، ان ساری آیات کا پہلا خطاب جو ہے اور پہلی فضیلت جو ہے وہ حضور کے صحابہ کرام کو حاصل ہے، چونکہ وہ اس کتاب الہی کے اولین مخاطب ہیں۔ اور قرآن مجید میں جتنے بھی آپ مومنین کے فضائل پڑھتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، ان سارے فضائل میں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو، مجھے یا ہم سے پہلے جو صدیاں لوگ گزرے یا ہمارے بعد جو لوگ کیا پتہ پائیں گے، ان سب کی فضیلت بعد میں ثابت ہوگی۔ ان آیات میں سب سے پہلے جس گروہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے وہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام۔ سورہ البقرہ میں دوسرے رکوع میں سے میں نے ایک آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، فرمایا جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے
کہ تم ایمان لاؤ. کیا کہا جاتا ہے؟ تم سارے بولیے کیا کرو؟ تم ایمان لاؤ. کن کو کہا جاتا ہے؟ منافقین کو. سارے بولیے کن کو؟ منافقین. منافق لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ منافق حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں وہ لوگ تھے جو ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے تھے، جو نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے، فنڈ بھی آ کے دے جاتے تھے، سفر جہاد میں بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے. سورہ البقرہ کی جو پہلا رکوع ہے، اس کی پہلی 5 آیات. کتنی آیات؟ پہلی 5 آیات. پہلی 5 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفات دے رکھی ہے. اس سے آگے اس رکوع کے اندر 2 آیات اور ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی، کافروں کی علامات کو بیان کیا. اس کے بعد یہ دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور یہ دوسرا رکوع جو ہے سورہ البقرہ کا 13 آیات پہ مشتمل ہے. اور ان 13 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامات کا بیان فرمایا. پہلی چیز سورہ البقرہ کو شروع کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھیے اور اس بات کو غور فرمائیے کہ مومنین کی شان عظمت علامات واضح کرنے کے لیے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 آیات نازل فرمائی. کتنی آیات بولی؟ کفار کو واضح کرنے کے لیے اس مقامات پر 2 آیات نازل فرمائی اور منافقین کو واضح کرنے کے لیے اس مقام پر 13 آیات کو نازل فرمایا. چونکہ ایمان بھی ظاہر ہے اور کفر بھی ظاہر ہے. اس سے اب یوں سمجھ لیجئے کہ منافقت کو واضح کرنے کے لیے اسی طرح زیادہ جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ منافقت واضح نہیں ہوتی. اب فرمایا یہ بڑی خاص بات ہے، تفسیری نقطہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، یعنی کیا کہا جاتا ہے؟ ایمان لاؤ. یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، کہا انہیں جا رہا ہے جو آلریڈی نمازیں پڑھنے والے ہیں، کہا انہیں جا رہا ہے جو آلریڈی روزے رکھنے والے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے جن کی مسجد سے کوئی غیر حاضری نہیں ہوئی، کہا انہیں جا رہا ہے جو فنڈ دینے والے لوگ ہیں. سب سے پہلے تو اس بات کا بھی ساتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا کہ ایمان اصلاً اپنی اوریجن کے اعتبار سے، اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی بنیاد کے اعتبار سے ایمان اصلاً اعمال کا نام نہیں ہے. ایمان اصلاً اعمال کا نام نہیں ہے. بھائی نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، زکاتیں دے رہے تھے، فنڈ دے رہے تھے، جہاد کے سفروں میں شریک ہوا کرتے تھے. اب اگر وہ سارے ظاہراً کام کر بھی رہے تھے، پھر وہ ایمان کون سا تھا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر مطالبہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لے کے آؤ. یہ ایمان ان لوگوں کو نہیں کہا جا رہا کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے، نمازی روزہ دار سارا کچھ کریں، انہیں پھر کہا جا رہا ہے نہیں تم ایمان لے کے آؤ. اس کا مطلب یہ ہوا پہلا کہ اصلاً ایمان جو ہے وہ اعمال کا نام، بولیے نا، اعمال کا نام نہیں ہے. اصلاً ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کی سب سے مختصر اور جامع تعریف یہ ہے، ایمان دل کی گہرائیوں سے ذات پاک مصطفیٰ کو ماننے کا نام ہے. اس کا نام ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانا جائے اور جو کچھ حضور اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پر یقین رکھا جائے. اس کا نام ایمان ہے. اب وہ ظاہری اعمال تو سارے کر رہے تھے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پھر سے ایمان لانے کا مطالبہ فرمایا. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب انہیں کہا جاتا ہے تم ایمان لے کر آؤ. کس طرح کا ایمان؟ کما آمن الناس،
فرمایا ایسا ایمان لے کر آؤ جیسے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ایمان لے کر آئے. ایمان اس طرح کا لے گیا جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لائے. اب صحابی کی تعریف جو ہے وہ سن لیجئے اور اس کو یاد رکھیے. صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس عظیم فرد کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے چہرے اقدس کی، حضور کی ظاہری زندگی میں زیارت کر. حالت ایمان میں حضور کی ظاہری طیبہ میں، ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی زیارت کر لی اور اسی حالت ایمان میں دنیا سے اس کا وصال ہو گیا. اس عظیم فرد کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ ہم سارے مومن ہیں. بولیے ہم سارے مومن ہیں، اہل ایمان ہیں الحمدللہ. مگر صحابی ایک ایسا شرف ہے، اور یہ جو ہے نا کہ حالت ایمان میں وصال ہونا، یہ صرف شرط جو ہے یہ صحابی کے لیے نہیں ہے، ہر مومن کے لیے یہی شرط ہے کہ بندہ مومن تب کہلاتا ہے جب اس کا خاتمہ بالایمان ہو. اس لیے اگر کسی نے آپ کو یہ دعا دے دیا، کسی کی اجتماع میں یہ دعا کی گئی مولا ہمارا خاتمہ بالایمان فرمایا، یقین جان لیجیے یہ زندگی کی سب سے بڑی دعا ہے اگر قبول ہو جائے. اس لیے کہ ایمان تب تک بندہ مومن نہیں ہے جب تک اس کی موت اور اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو. مثلا اگر کوئی شخص 50-60 سال زندہ رہا اور کافر ہوا، اس کو رب کریم نے 60 سال زندگی عطا فرمائی، وہ حالت کفر میں تھا. آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج وہ 60 سال کا ہوا، آج اس نے ایمان قبول کیا. پہلے ہندو تھا، سکھ تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مرزائی تھا، جتنے بھی کفار کی قسمیں آپ گنتے پہلے وہ کافر تھا. آج کے دن وہ ایمان لایا، اس نے مسلمانوں کے اجتماع میں آ کے کلمہ پڑھ لیا، لوگوں کو پتہ چل گیا یہ بندہ مسلمان ہے. آج اس نے کلمہ پڑھا، کل اس کی موت ہو گئی. جمعے والے دن اس کو کلمہ پڑھنا نصیب ہوا، 60 سال کی اس کی عمر تھی بالفرض. صبح اس کی موت ہو گئی، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی پہنایا جائے گا، اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کر دیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا خاتمہ بالایمان. اور خدا نہ خواستہ اگر 50-60 سال ایک بندہ مسلمان رہا، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، زکاتیں بھی دی، اطاعت والدین بھی کیا، جہاد بھی کیے، سارا کچھ کیا، اور خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ من ذالک زندگی موت آنے سے پہلے ایک دن پہلے وہ کافر ہوا، اس کے عقائد بدل گئے، توحید کے متعلق، رسالت کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، قیامت کے دن کے حوالے سے کسی ایک چیز کا ان سے منکر ہو بیٹھا. اس کے انکار کا لوگوں کو پتہ چل گیا، یہ حضور کو آخری نبی نہیں جی مانتا معاذ اللہ. یہ قیامت کے دن کے متعلق یہ ڈاؤٹ میں چلا گیا، پتہ نہیں قیامت آنی کہ نہیں آنی. وہ کہتے نہیں جی قرآن پتہ نہیں اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں جی خدا ایک نے کہ معاذ اللہ ایک سے زائد ہے، پتہ نہیں اس کائنات کو خدا نے پیدا کیا یا کوئی اور ہی آ کے پیدا کر گیا. یہ جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہو گیا، لوگوں نے اس کی بات کو سن لیا. اب 60 سال وہ زندہ رہا اور ایمان پارا اور سارا کچھ اس نے کیا، مگر جس دن اس نے اسلام کی کسی بھی ایک چیز کا منکر ہوا دوسرے دن وہ مر گیا. اسی انکار پر اس کا خاتمہ ہوا. توجہ کے ساتھ اس بات کو یاد رکھ لیجئے، نہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، نہ اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کو کفن دیا جائے گا، نہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. کیوں؟ کہ خاتمہ بالایمان نہیں ہوا. مسلمان ہونے کے لیے خالی نماز روزہ زندگی کا لازم نہیں ہے. وہ کیا خوبصورت شعر ہے کسی کا کہ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے تے پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. بھلا ہوا اس کا ہے جس کا توڑ چڑھ گیا.
سو یہ جو ہے خاتمہ بالایمان کی شرط یہ محض صحابی ہونے کے لیے نہیں لازم ہے، یہ مومن کے مومن ہونے کے لیے یہ شرط لازمی ہے کہ اس کا خاتمہ بالایمان ہو۔ اب کیا ساری امت سے صحابہ کرام کا درجہ بلند کیوں ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ آپ لوگ میں ہم سارے قرآن مجید پڑھتے ہیں، بولیے وہی قرآن مجید پڑھتے ہیں جو صحابہ کرام پڑھتے تھے یا کوئی اور ہے؟ بولیے وہی قرآن مجید ہے۔ کیا ہم اسی کعبہ مقدسہ کا طواف کرتے ہیں جس کا صحابہ کرام کرتے تھے یا کوئی اور کعبہ ہے؟ بولیے وہی خانہ کعبہ ہے۔ جس مسجد حرام میں صحابہ کو نمازیں پڑھنے کی توفیق اور سعادت ملی، ہم بھی جا کے اسی مسجد الحرام میں پڑھتے ہیں یا کسی اور میں پڑھتے ہیں؟ کسی میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ کون سی خاص چیز ہے جس نے صحابی کو صحابی بنا دیا؟ نماز بھی وہی، روزہ بھی وہی، حج بھی وہی، زکات بھی وہی، جہاد بھی وہی، اطاعت والدین بھی وہی، سارے نیک اعمال ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے صحابہ کرام کی ظاہری حیات طیبہ میں تھے، مگر یہ سارے نیک اعمال کرنے کے باوجود دنیا کا کوئی بھی بندہ صحابی نہیں ہے۔ اور صحابی اس عظیم شخص کو کہتے ہیں، اور یہ وہ ریوارڈ ہے، اور یہ وہ ایوارڈ ہے، اور یہ وہ منصب ہے۔ اس بات کو یاد رکھ لو کہ اس روئے زمین پر 7.5 یا 7.25 ارب انسان ابھی موجود ہیں۔ اربوں انسان اس سے پہلے دنیا سے ہو گئے، اربوں خربوں میرے اور آپ کے جانے کے بعد یہاں پہ آ جائیں گے، اور صحابی اس کائنات کے وہ عظیم افراد ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں اپنے مبارک انبیاء کے بعد جو نفوس قدسیہ اپنی مخلوق میں چن لیے، ان چنے ہوئے لوگوں کو اللہ نے صحابہ رسول بنا دیا۔ اس لیے عمل سے صحابی بننا پاسبل نہیں ہے، عقیدہ سے صحابی بننا پاسبل نہیں ہے۔ ہم کتنے رب مانتے ہیں؟ وہ نہیں ہے، کتنے مانتے ہیں؟ صحابہ کتنے مانتے تھے؟ ہم اللہ کی آخری کتاب کون سی مانتے ہیں؟ صحابہ کس کو مانتے تھے؟ ہم حج کہاں کرتے ہیں؟ مکہ معظمہ میں۔ صحابہ کہاں کرتے تھے؟ اور سارے اعمال وہی، سارے عقائد وہی۔ اس کے باوجود جس چیز نے صحابہ کو صحابہ بنا دیا وہ ان آنکھوں سے زیارت پاک مصطفیٰ ہے۔ حضور کی زیارت میں ان کو صحابی رسول بنا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ سب سے بڑا شرف، اصل میں سب سے بڑا شرف ایمان لانے کے بعد آقا دو جہاں کی ظاہری آنکھوں سے دیدار کر لینا ہے۔ یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ اس سے بڑا شرف کائنات کے اندر اور کوئی موجود نہیں۔ اس لیے حضور علیہ السلام کو انہوں نے دیکھا، انہوں نے زیارت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں ان کا درجہ سب سے زیادہ بلند فرما دیا۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں زیارت کا شرف جن لوگوں کو حاصل ہوا، اور نگاہ ایک بار حضور کے چہرے پر ایمان کے بعد ٹک گئی، وہ ایسی عظیم نگاہ تھی جس نے ان لوگوں کا شرف بڑھا کے تو انبیاء کے بعد سب سے زیادہ مقام لوگوں کو عطا فرما دیا۔ اس لیے آج بھی مقامات علم و عمل سے نصیب نہیں ہوتے، آج بھی مقامات نگاہ مصطفیٰ سے نصیب ہوتے۔ سو صحابی جو ہے، صحابی اس عظیم فرد کو کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی امت میں، وہ عظیم فرد جس نے حالت ایمان میں حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کی زیارت کر لی۔ حضور کی کیا کیا؟ زیارت کر لی، ان کو صحابی کہتے ہیں۔ اور بلکہ اس میں مزید بھی جو ایکسپلینیشن ہے کہ جنہوں نے حضور کی صحبت اختیار کر لی، بلا شبہ وہ ظاہر زیارت نہ کر سکے، جیسے کہ بعد نابینا صحابہ بھی تھے، مگر حالت ایمان میں ایمان قبول کرنے کے بعد حضور کی صحبت میں آ گئے، لمحہ بھر کے لیے بھی بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اولیاء سے بڑھ کے ان کے درجات کو بلند فرمایا۔ بلا شبہ غزوہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضور علیہ السلام حالت جنگ میں تھے، میدان جنگ میں تھے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے
حضور جنگ فرما رہے ہیں، جہاد فرما رہے ہیں، حضور کی مخالفت میں گھر سے لڑنے کے لیے آیا ہوا، حضور کے پاس سے گزر ہوا، حضور نے نگاہ کرم فرما دی، رک گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کے نبی ہوں۔ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے رستے میں آ کے مر گیا تو اللہ اس کے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا ہاں میں کہتا ہوں جنت عطا فرمائے گا۔ عرب تھا، کھجوریں کھا رہا تھا، کہتے ہیں جنت میں کھجوریں مل جائیں گی؟ ہاں میں فرمایا ہاں ملیں گی، کیوں نہیں، اس سے بڑی اعلیٰ کھجوریں ملیں گی۔ حضور علیہ السلام کے جمال کو دیکھا، اسی جنگ میں گھر سے حضور کی مخالفت میں لڑنے کے لیے آیا تھا، اسی جنگ میں حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور حضور کے دفاع میں لڑنا شروع کر دیا، اپنے ہی گروہ، اپنے ہی قبیلے، اپنے ہی لوگوں سے، اور اسی جنگ میں وہ بندہ شہید ہو گیا۔ اب علماء اس بات میں متفقہ رائے ہے کہ اس عظیم صحابی رسول کو بلا شبہ زندگی میں کوئی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا، بلا شبہ کوئی روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا، بلا شبہ زکات دینے کا، دین کے کسی بھی حکم پر عمل کا موقع نہیں ملا۔ اس کے باوجود جو لوگ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے رہے، ان سب سے اس کا درجہ خدا نے زیادہ بلند فرما دیا۔ اس لیے کہ اس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا، حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کا دیدار کر لیا۔ وہ عظیم صحابہ، وہ عظیم نفوس قدسیہ، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فرمایا کنتم خیر امہ، فرمایا اے میرے رسول کی امت تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو، تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ جس طرح میں نے شروع میں کیا، اس کا اعزاز کنتم خیر امہ، تم سب سے بہتر ہو، اس کا بھی سب سے پہلا خطاب حضور کے صحابہ کے ساتھ، اے میرے رسول کے صحابہ کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں کے اندر سب سے بہترین انسان جو ہے وہ تم۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث پاک میں یہ اپنے فرمان کے اندر ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر امتی کرنی، فرمایا میری امت کا سب سے بہترین طبقہ وہ ہے جو کہ میری آنکھوں کے سامنے، میرے سامنے موجود رہتا، فرمایا خیر امتی کرنی، میری امت میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے اندر ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، فرمایا اس کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو میرے صحابہ کے ساتھ ملے، اس کے بعد وہ لوگ بہتر ہیں جو کہ ان میرے صحابہ کے ملنے والوں کے ساتھ جا کے ملے۔ سو حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کی امت میں سب سے بہتر ہیں، بولیے حضور کے صحابہ حضور کی امت میں سب سے بہتر ہیں، حضور کے صحابہ حضور کی امت میں سب سے بہتر ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نسائی شریف کے اندر روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اصحابی، اکرموا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کی کیا کرو؟ عزت کرو، اکرموا اصحابی فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، اس لیے کہ میرے صحابہ جو ہیں فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ، تم ساری میری امت میں سے سب سے بہترین میرے صحابہ ہیں، سب سے بہترین حضور کے صحابہ ہیں۔ میں ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، بعد میں وہ لوگ جو ان سے ملیں گے، پھر ان کے بعد جو ان سے ملیں گے۔ سو کائنات اسلام میں اور کائنات اس روح زمین پر آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو عطا فرمایا، اور حضور علیہ السلام نے بار بار اس کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ میرے صحابہ ان لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر اور عظمت والے ہیں، اکرموا اصحابی، فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو۔
اگر کسی معاملے کے ان کے باہمی معاملات کی اگر تمہیں کسی مقام پہ سمجھ نہ بھی آئے تو صحابہ کرام کے عزت کو ہاتھ سے جانے نہ دینا. فرمایا اکرم اصحابی. اور ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, یہ بھی متفق علیہ حدیث سے بات ہے, حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی. فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا, میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. فرمایا تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے, تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر جو ہے وہ سونا اور گولڈ خیرات کرے, فرمایا تمہارا وہ ایک احد پہاڑ کے برابر خیرات کیا ہوا سونا, فرمایا ما بالغ مد احدکم من نصیفہ. فرمایا میرے صحابی نے جو 1 کلو یا آدھا کلو جو خدا کی بارگاہ میں خیرات کیا اس کے برابر بھی تمہیں اجر نہیں عطا فرمائے گا. اپنے اعمال کو دیکھ کر حضور کے اصحاب کا مقابلہ نہ کرنا. فرمایا میرے صحابہ 1-8 کلو جو خیرات کر دیں اللہ کی بارگاہ میں, تم سونے کے پہاڑ خیرات کر دو, فرمایا درجہ جو ہے وہ پھر بھی میرے صحابہ کا تم سے زیادہ ہے. لا تسبوا اصحابی. فرمایا میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی خود بار بار عظمتیں بیان کی, اور قرآن مجید میں رب کریم نے بار بار ان کے قصائد جو ہم قرآن مجید میں پڑھے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے حضور علیہ السلام کے صحابہ کو تقویٰ کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تقویٰ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جوڑ دیا ہے. کہیں منافقین کو فرمایا معیار ایمان جو ہے, ایمان کا معیار فرمایا تمہارے لیے میرے نبی کے صحابہ. ایمان کا معیار تمہارے لیے میرے نبی کے صحابہ ہیں, یہ تمہارے لیے معیار ایمان ہے. جب تم نے ایمان لانا ہے کما آمن الناس, ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے میرے رسول کے صحابہ ایمان لے کے آئے. اس کے علاوہ ایمان قبول نہیں کیا جائے گا. اس طرح حضور علیہ السلام کو مانو جیسے حضور کے صحابہ نے مانا ہوا ہے. اور وہ عظیم لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو مان لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کو حسب درجہ صحابیت میں جو سب کو برابر رکھا, مگر درجات میں اللہ کریم نے ایک کو ایک سے بڑھ کے فضائل عطا فرما دی. جتنی کسی کو صحبت مصطفیٰ میسر آئی, جتنی حضور کی خدمت اور نوکری میسر آئی, جتنا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا میسر آیا, اللہ تعالیٰ نے ویسے ویسے ان کے درجات کو مزید بلند فرما دیا. قرآن مجید نے سورہ الحدید میں 2 طبقات واضح کیے. فرمایا وہ لوگ حضور علیہ السلام سے, اہل مکہ جو غزوہ مکہ ہوا, فتح مکہ جب ہوئی, فرمایا ان سے پہلے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا, بعد والے صحابہ جو ہیں وہ درجات میں پہلے والے صحابہ سے بلند نہیں ہیں. پہلے والے صحابہ جو ہیں وہ زیادہ بلند اور فضیلت اور شان والے, جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا. بعد والوں سے ان کا درجہ ہے وہ زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے. اور وہ صحابہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا تھا, ان سارے صحابہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے ان کے درجے کو زیادہ بلند فرما دیا. وہ لوگ جو بیعت رضوان میں شامل تھے ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر دیے. وہ لوگ جو کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ پہلے غزوہ بدر کے اندر شامل ہوئے, ان 313 لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات مزید بلند فرما دیے, جن کو آقا دو عالم نے اپنی زبان اقدس, زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارتیں عطا فرما دی. پھر ان 10 لوگوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے فضل کے ساتھ خلفائے راشدین کے درجات کو بلند فرما دیا. ان 4 اصحاب میں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں سب سے بڑھ کے مقام عطا فرما دیا. یہ درجات فضیلت ہیں جو حضور علیہ السلام کی ان صحابہ کو حاصل ہیں. مگر سارے صحابہ
حضور علیہ السلام کے اس بات کو ذہن میں رکھنے کی شان کے مالک ہیں، اس عظمت کے مالک ہیں، اس بڑائی کے مالک ہیں کہ ساری دنیا کے غوث اور کتب مل بھی جائیں صحابہ کرام کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے، صحابہ کرام کے مقام عظمت کو نہیں پا سکتے۔ صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقامات عطا فرما دیے، ان مقامات کا حصول جو ہے کائنات کے اندر بعد میں ناممکن بنا دیا گیا، حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے 100 سال بعد کم و بیش آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے، وہ تقریباً 100 سال کے بعد ان کا دنیا سے وصال ہوا۔ وہ آخری صحابی جو دنیا سے گئے، ان سے لے کر وہ سب سے پہلے صحابی جنہوں نے مکہ میں انتقال فرمایا ہوگا وہاں تک حضور علیہ السلام کے جتنے بھی صحابہ ہیں، یہ صحابہ ایسے مقامات رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے اپنے فرمان کے ذریعے سے انہیں اصحابی کا نجوم، حضور نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ عطا فرمائی ایسے عظیم مقام رکھتے ہیں جیسے دنیا میں دنیا والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر، بالخصوص حضرت سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے، حضرت سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے، فرمایا یہ میرے دونوں غلام، ان کو حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں سب سے اونچے درجات عطا فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کتنے اونچے ہوں گے؟ فرمایا جنت کے اندر 100 درجے ہیں، اور علیین جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ ابو بکر اور عمر قیامت والے دن، قیامت کے بعد جنت میں ان مقامات پر ہوں گے کہ اہل جنت میں ہونے کے باوجود ان کے مقامات کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آج تم زمین پہ کھڑے ہو کے ستاروں کو دیکھا کرتے ہو۔ فرمایا جس سے زمین پہ کھڑے ہو کے ستارے تمہیں نظر آتے ہیں، ایسے ہی جنتی جنت میں جانے کے باوجود جب سر اٹھا کے اوپر دیکھے جہاں پہ صدیق اکبر رہتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ فاروق اعظم رہتے ہیں۔ فرمایا جنت کے عظیم ترین اونچے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان صحابہ کو فائز فرما دے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے وہ مقامات عطا فرمائے، وہ عظمت عطا فرمائی، وہ عظیم تر مقامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضور سے سنا، حضور علیہ السلام کی ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا جنت میں جب لوگ چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر جائیں گے، سیدنا صدیق اکبر سن رہے ہیں، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنتی جنت کے اندر جب چلے جائیں گے تو ایک شخص جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنتی اسے دیکھیں گے، جب اس جنتی کو، تو سارے جنتی اس جنتی کو دیکھ کے مرحبا مرحبا کہیں گے۔ فرمایا وہ جنتی جہاں سے گزرے گا لوگ اس کو ویلکم ویلکم کریں گے، وہ جنتی جہاں سے جائے گا لوگ اسے مرحبا کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، ویلکم کہیں گے، اور سارے جنتوں والے، فرمایا بالا خانوں والے، مطلب اونچی جگہ پہ رہنے والے، چواروں والے، اوپر والے فلور پہ رہنے والے، فرمایا وہ سارے جنتی، وہ جنتی جہاں سے گزرے گا وہ کہیں گے پلیز آپ ہمارے پاس آ کے رہیے، پلیز آپ ہمارے پاس رک جائیے، تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں وقت دے دیجئے۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں لوگوں، ایک ایسا جنتی بھی جنت میں جانے والا ہے کہ اہل جنت جب بھی اسے گزرتا ہوا دیکھیں گے لوگ کہیں گے مرحبا، ویلکم، آپ تشریف لائیے، تھوڑی دیر ہمارے پاس رکیے۔ صحابہ کا اجتماع سن رہا ہے، مصطفیٰ جنتی کی شان بیان کر رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر اٹھے اور کہ یا رسول اللہ وہ جنتی کون سا خوش قسمت ہے، اس کو تو اس دن کوئی نقصان نہ ہوگا، اس کو تو اس دن کوئی ڈر نہ ہوگا، اہل جنت میں سے بھی ہوگا، اور اہل جنت بھی فخر کریں گے کہ وہ جنتی ہمارے پاس ٹھہر جائے، اہل جنت بھی فخر کریں گے وہ جنتی ہمارے پاس رک جائے، اہل جنت بھی فخر کریں گے وہ اس جنتی نے ہمیں تھوڑا وقت عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ وہ ہے کون؟ وہ عزت والا، وہ عظمت والا، وہ مقام والا، وہ مرتبے والا کون ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے ابو بکر وانتا، مجھے قسم ہے وہ عزت والے تم ہوگے جنت کے۔ فرمایا ابو بکر وہ تم ہو کہ اہل جنت میں جب تم جہاں سے گزرو گے اہل جنت بھی کہیں گے صدیق خدا کے لیے ہمارے پاس رک جائیے، اہل
بھی کہیں گے ویلکم ابو بکر، شکر ہے جو ہماری گلی سے تیرا گزر ہوا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون؟ فرمایا صدیق کو تم ہو۔ جب جنت کے اندر تمہارا مقام لوگ دیکھیں گے اور جب جنت کے باغوں میں تم گھومو پھرو گے تو اہل جنت بھی آپ کو ویلکم کہیں گے، اہل جنت بھی آپ سے درخواستیں کریں گے، اہل جنت بھی آپ کے آگے آگے ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ارشاد فرمایا، فرمایا لوگوں جنت کے کئی دروازے ہیں۔ یا رسول اللہ کون کون سے دروازے ہیں؟ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے جس سے جو ہے وہ باب الصلاح ہے، فرمایا جس سے نمازیوں کو داخل کیا جائے گا۔ فرمایا جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے، دنیا میں جہاد کرنے والے، ناموس رسالت کا دفاع کرنے والوں کو اس دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصدقہ ہے، دنیا میں رزق حلال اللہ کی بارگاہ میں لگانے والے ان کو اس دروازے کے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الصوم یا باب الریان ہے، دنیا میں روزہ دار رہنے والوں کو خدا تعالیٰ اس دروازے سے داخل کرے گا۔ فرمایا لوگ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، باب الصلاۃ آوازیں دے گا نمازیوں اس طرف سے آگے گزر جاؤ، باب الصوم آوازیں دے گا اور روزے داروں یہاں سے آگے گزر جاؤ، باب الجہاد آوازیں دے گا اور مجاہدین یہاں سے آگے گزر جاؤ، باب الصدقہ آوازیں دے گا اور صدقہ کرنے والوں اس دروازے سے گزر کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ہر نیکی کا الگ الگ دروازہ ہے، ہر نیکی کے الگ الگ ڈور ہیں، ابواب ہیں۔ فرمایا رسول اللہ نے کہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا دنیا کو کوئی ایسا بھی آپ امتی ہے کہ جو جب جنت کے دروازوں کے سامنے جائے اور باب الصدقہ پکارے تو ادھر سے آ جا، باب الصلاۃ پکارے تو ادھر سے آ جا، باب الجہاد پکارے تو ادھر سے آ جا، باب الریان اور باب الصوم پکارے تو ادھر سے آ جا؟ یا رسول اللہ کوئی ایسا تو ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے آوازیں دے؟ رسول خدا فرماتے ہو ابو بکر وَإِنَّ أَرْجُو، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ امید ہے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، جن لوگوں کو جنت کے سارے دروازے آوازیں دیں گے ان میں سے تو بھی ہونے والا ہے۔ تو ایسا عظیم جنتی ہے میری امت کا کہ جب تو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوگا جنت کا ہر ہر دروازہ پکارے گا، صدیق خدا کے لیے ہم سے گزر کے جنت میں پہنچو، صدیق خدا کے لیے ہم سے گزر کے جنت میں پہنچو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام بلند عطا فرمائے، وہ مرتبہ بلند عطا فرمائے، وہ عظیم مقامات عطا فرمائے سیدنا صدیق اکبر کو کہ عالم اسلام کا اجماع اس بات پر ہے، عالم اسلام کے 1400 سال کے اسکالرز میں سے اکثریت اس بات میں متفق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری کائنات میں انبیاء کے بعد جس کو سب سے بڑھ کے مقام عطا فرمایا وہ جناب صدیق اکبر ہے۔ نبیوں کے بعد خدا نے کسی کو ایسا مقام نہیں دیا، انبیاء کرام کے بعد خدا نے کسی کو ایسا مرتبہ نہیں دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول نے ایسی نگاہ فیض ڈالی سیدنا صدیق اکبر پر کہ ان کو انبیاء کے بعد ساری کائنات میں سب سے عظیم فرما دیا۔ فرمایا ابو بکر آپ کی یہ شان ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک جب جنت میں لے جائے گا تو جنت کے سارے دروازے آپ کو آوازیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا کما حق ہو ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی مبارک ذاتوں سے ہمیں مزید فیضیاب فرمائے۔ باقی آپ کا ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل کے پروگرام میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت علاقہ